ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ جی جی وہ ٹھیک ہے، وہ سیالوی صاحب حوالہ نکالتے ہیں، مجھے ٹائم دینا ڈاکٹر صاحب، میں کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں۔ اس وقت آپ دو، اس وقت ایک تو بات یہ، ایک تو یہ کہ آپ دو بول رہے ہیں، جری اللہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب دو بول رہے ہیں اور سیالوی صاحب اکیلے بول رہے ہیں۔ نمبر ایک، پہلی بات یہ کہ اصول یہ کہ شاہ صاحب آپ اسی موضوع پر پھر گفتگو کریں، ہم دو، آپ بھی دو بولیں ہم بھی دو بول لیتے ہیں۔ آپ بتائیں کتاب حکمت سے مراد قرآن سنت ہے، بول لیں آپ، چلیں۔ ایسا نہیں، پہلے میرا آپ کے اوپر قرض ہے، میں اس پر کلام کر لوں۔ اور یار آپ کے قرض تو کبھی ختم نہیں ہوتے شاہ صاحب، آپ ایک ایسے نہیں جری اللہ صاحب ایسے نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نفرت پھیلا رہے ہیں، نمبر ایک پوائنٹ نوٹ کریں جناب، تو میں نفرت کے سخت خلاف ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جری اللہ صاحب جو آپ نے کہا، میں بڑی شائستگی کے ساتھ، اور ڈاکٹر صاحب کی یہ سٹریم نفرت پھیلانے کی سٹریم، آپ پوچھیں وہ کیسے؟ ڈاکٹر صاحب سوال کریں مجھ سے۔ جی وہ کیسے؟ ہاں جری اللہ صاحب آپ کی طرف سے بھی اجازت ہے؟ جی فرمائیے، ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی پیچھے بڑا کچھ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ مرزا صاحب کا نام لیں تو ان کے ساتھ صاحب لگائیں، جری اللہ صاحب یہی تقاضا ہے آپ کا؟ جی بالکل یہی تقاضا۔ ہم آپ کے کہنے پر اور آپ کی، تاکہ آپ کا دل مجروح نہ ہو، جی ہم کیا ان کے بارے میں سمجھتے ہیں آپ اچھی طرح جانتے، لیکن اس کے باوجود ایک انسانی جو قدریں ہوتی ہیں، ہم مرزا صاحب کہہ کر آپ کی سٹریم میں بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے جو مجھے میسج بھیجا، اب جری اللہ صاحب آپ ذرا شفقت یہ کریں، نیچے جو انگلش لکھی ہوئی ہے وہ ذرا لفظ پڑھیں ذرا۔ ملا انسلٹس ہولی پروفٹ پیس پہ پانے۔ ہاں یہ جو ملا ہے، کسی کی رسپیکٹ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے یا کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے؟ اور آپ کی سٹریم میں پچھلے 10 سٹریم میں میں آ رہا ہوں، اور ایک سیالوی صاحب ابھی 2 سٹریم سے آئے، آپ کی سٹریم میں کوئی عالم دین آنے کے لیے تیار اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ آپ لوگ اس حوالے سے ایک نفرت کا جو پہلو ہے، خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب، اب یہ جو ملاز ہیں، اب گفتگو جتنی سٹریم میں تو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ ان کی درنگی دیکھیے ڈاکٹر صاحب کی، جب یہاں گفتگو کریں گے تو مولوی صاحب، اور جب کسی کو ٹیکسٹ میسج بھیجیں گے اوپر ٹائٹل لگائیں گے، اور ٹائٹل میں بھی انہوں نے بددیانتی ڈاکٹر صاحب نے کیا کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، سیالوی صاحب گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر دوبارہ قرآن نازل ہوگا۔ ابھی خود مان گئے کہ نازل ہونا اور ہے اور سکھانا اور ہے۔ سیکھ تو آج میں بھی قرآن رہا ہوں، مجھے میرے استاد سکھا رہے ہیں، علم لدنی والے ایسے بزرگ ہیں کہ جو کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، ان کو القاء ہوتا ہے، وہ بھی علم حاصل کرتے ہیں، قرآن مجید کے معنی اور معرفت ان کو بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو میرا جو درد ہے جلی اللہ صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب سے آپ گزارش کریں، کیونکہ ہماری بات تو وہ نہیں مانتے، یہ جو نفرت کا پہلو ہے پلیز، اور ان کی جو میں نے سٹریم شروع سے کی ہے، ان کے جملے میں آپ دیکھیے کہ ہم آپ کے سٹریم میں علمی گفتگو کرنے آتے ہیں، اور پبلک پر چھوڑیے، وہ فیصلہ کرے، جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہوگی وہ ہدایت پر آ جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ اپنا یہ یوٹیوب کی ریٹنگ یا ویورشپ بڑھانے کے چکر میں یہ اپنی ٹائٹلنگ دے کر، اور ٹائٹل کے اندر بھی اب آپ نے جلیل صاحب مجھے کہا، شاہ صاحب یہ تو اور اچھی بات ہو جائے گی کہ جو سننے والا ہے وہ خود سنے گا اور کہے گا ڈاکٹر صاحب بددیانتی کر رہے ہیں، لیکن جب ہم کسی میں نے یہ جملہ، ایک منٹ شاہ صاحب، میں نے یہ جملہ نہیں بولا تھا، آپ نہیں، اگر میں نے ساتھ اگر بھی لگایا جلیل صاحب، اگر لگایا ہے نا، اگر یہ ایسا ہو، میرا وائس میسج بھی آپ کے پاس محفوظ ہے۔ نہیں میں اگر کہا کہ نہیں، میں نے اگر تو آپ نے بعد میں لگایا نا جب میں نے کہا ہے تو۔ اچھا پہلے نہیں کہا، میں نے اگر کہا کہ عوام فیصلہ کرے گی، چلے نہیں کیا تو اگر کر لیں، عوام فیصلہ کرے۔ اچھا آپ نے یہ کہا تھا نا کہ ڈاکٹر صاحب اوپر ٹائٹل لگاتے ہیں اور اندر کچھ اور ہوتا ہے، ٹائٹل کچھ اور ہوتا ہے، تو عوام پھر فیصلہ، یہ کہا ہے کہ نہیں آپ نے؟ میں نے جو کہا ہے میں سناؤں یا میں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تھمبنیل میں الفاظ درست نہیں لگاتے اور اندر کچھ اور ہوتا ہے، تو یہ تو عوام کے لیے اور آسانی ہو جائے گی کہ ڈاکٹر صاحب یہاں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ تو آپ کے حق میں بات جا رہی ہے۔ نہیں، میری گزارش یہ، لیکن ہمارا کام ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو آگاہ تو کرنا ہمارا فرض بنتا ہے نا۔ نہیں، جو میں نے الفاظ کم از کم آپ کو چلے ٹھیک ہے، وہ آپ متکلم میں جو آپ نے کہے، ٹھیک ہے جو آپ نے کہے، ٹھیک ہے، آپ نے وضاحت کر دی، کوئی بات نہیں۔ جی
अच्छा, अब डॉक्टर साहब की जो आज भी स्ट्रीम देखिएगा, उसमें भी इन्होंने जो इल्जामात और बहतान लगाए हैं, तो मेरे ख्याल में इनको इल्मी अंदाज में अपनी गुफ्तगू करनी चाहिए। हाँ, अगर इनकी स्ट्रीम में मैं आता हूँ, कोई भी आते हैं, जैसे ये उनको टोकते हैं, रोकते हैं, इनका हक बनता है, लेकिन हम इनसे भी गुजारिश करेंगे कि खुदारा आप देखें ना, मुल्लाज लाई, और जब यहाँ गुफ्तगू करते हैं तो मौलवी साहिब कहते हैं, और लिखते हैं तो मुल्लाज लिखते हैं। और मुल्लाज आपके नजदीक, मुझे पता है, आप किसी को डिग्रेड करना हो तो आप लफ्ज मुल्ला इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ही है कि नहीं जरील साहब? यहाँ डॉक्टर साहब ने साहिब क्यों नहीं लगाया, साथ मुल्ला के साथ साहिब क्यों नहीं लगाया? ये मेरा आप पर सवाल, अब आप बोलिएगा, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। जरी भाई जी जी मैं बता दूं? जी जी फरमाइए, आप डॉक्टर साहब बोलिए। अच्छा शाह साहब, ये जो है ना, मैं यहाँ पे मुल्ला साहब लगाने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। मसला ये है कि YouTube का जब टाइटल बनाए ना, वो 100 से ज़्यादा करैक्टर वहाँ पे लिखने की इजाज़त नहीं देता। मुझे भी बाज़ दफ़ा वो जो है वो डिलीट करने पड़ते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारे नज़दीक हर वो शख्स जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद तक करे, वो आलिम नहीं है, वो मुल्ला ही है फिर। ठीक है जी। अगर तो आप अपने आप को उनमें शामिल करते हैं तो अपने आप को मुल्ला समझ लें। अगर आप अपने आप को शामिल नहीं करते तो फिर तो आपके ऊपर फिट नहीं हो रहा ना। एक बात। दूसरी बात यह है जरी भाई, आप चूंकि इन्होंने आपको मुझसे बनाया है, मैं भी आपको मुझसे बनाने लगा हूँ। ठीक है जी जी मैं अपना मुकदमा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, फिर आप खुद ही शाह साहब से पूछ लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर डायरेक्ट बात की है इसलिए मैं, लेकिन आपके तवज्जुह से किया, मैं भी आपके तवज्जुह से बात करने लगूंगा। बात यह है कि शाह साहब ने यहाँ पे बात की कि डॉक्टर याहिया जो है वो नफरत फैला रहा है। ठीक है, जो कि हर सुनने वाले को पता है कि ये एक इल्ज़ाम है बगैर सबूत के। लेकिन मैं आपके सामने एक शाह साहब की, इन्हीं शाह साहब की एक वीडियो पेश करने लगा हूं आपके सामने और दोस्तों के सामने। मुझे बताइएगा कि नफरत कौन फैला रहा है और कौन जो है वो दरअसल नफरत फैला रहा है और इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहा है। ठीक है जरी साई, जरा गौर से सुनिएगा। ये जरा कोई मेरे ख्याल 3-4 मिनट की है। मैं मिडल में रोक के आपको बताऊंगा भी कि क्यों मैं कह रहा हूँ ये नफरत है। जी ठीक। ना सिर्फ ये कि नफरत, बल्कि इसमें बहुत बड़े झूठ हमारे लिए जमात अहमदिया मुस्लिमा से मुतल्लिक, खाकसार के मुतल्लिक और हमारी टीम के मुतल्लिक बोले गए हैं। सुने जरा। हम यहाँ यूरोप बरतानिया में होते हैं तो हम बिल्कुल एक तो जो है अब्यूजिव लैंग्वेज के, हेट स्पीच के, और हम आवाज गूंज रही है। चलें एक मिनट ठहरे मैं आपने इसे बताता हूँ डॉक्टर साहब, बताता हूँ। आप इसे हाँ स्क्रीन बंद करके फिर चलाएं, फिर नहीं गूंजेगी। अच्छा मैं इसको एक मिनट ठहरे। मैंने मेरा ख्याल उसमें जब किया ना तो मैंने वो शायद शेयर वाला शायद वो टिक नहीं किया, ऑडियो वाला। एक मिनट आप देखिएगा, गूंजती है। ये देखें जरा, वो लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक करते हैं। ये भी गूंज रही है जी, अभी भी गूंज रही है। जी जी। तो इसको फिर मैं डॉक्टर साहब वैसे भी ऑडियो है मेरे ख्याल में, तो उसको वैसे ही चला दें तो आवाज आ जाएगी। ठीक है चले जी दोस्तों, ये ऑडियो ही है जो ठीक कह रहे हैं। मैं इसको चला देता हूँ, तो मैं मिडल में थोड़ा सा रोक के भी आप मुझे बताएं। आप ठीक है? तानिया में होते हैं बिल्कुल आप ठीक है? हाँ जी आप ठीक है। ठीक है जी प्यारे भाइयों, सुने जरा कि नफरत कौन फैला रहा है और झूठ कौन फैला रहा है। एक तो जो है अब्यूजिव लैंग्वेज के, हेट स्पीच के, और हम यहाँ जो काम करते हैं वो लॉ ऑफ लैंड के मुताबिक करते हैं। हम किसी कानून को जो है वो वायोलेट नहीं करते। तो यही हम अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप में भी अपने आप को मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की तबलीग और इब्लाग कर रहे हैं। और असल जो मुनकरीन खत्म नबूवत है उसका जो अहम पॉइंट ये नोट कर लिया, हमें क्या तकलीफ है। अच्छा, मजलूम ये बनते हैं, लेकिन हकीकत में हम मजलूम हैं। क्यों? बस पूछिए। एक तो हमारी शनाख्त को छीनने की कोशिश की जाती है, एक जुल्म हमारे ऊपर। दूसरा जुल्म जो इस वक्त ये इनकी रिसर्च के नाम पर जो करते हैं कि जहां रसूल का लफ्ज है, और ये भी इंतहाई ये लोग आप जो जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, मिर्जा गुलाम कादियानी साहब ने भी नोट कर लीजिएगा कि जहां मसलन सूरह आल इमरान की आयत है ना जनाब 81, वइज़ा क़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुन, यहाँ रसूल से मुराद मिर्जा भी जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेता है।
لیکن یہ 4 قدم اور آگے چل گئے ہیں پورے لٹریچر میں. میں نے پچھلی دفعہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب کی اسٹریم میں نے 3 حوالے دیے تھے روحانی خزائن کے, تو پھر اس سے وہ مجھے بات نہ کر سکے. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میرا تو مطالعہ نہیں ہے, میں نے پڑھا نہیں, حوالہ لوں گا. تو یہ لقمان صاحب نے بھی حوالہ دیا, لیکن وہ حوالے پہ میرے ساتھ گفتگو نہ کر سکے. اور اس وجہ سے آپ یہ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صرف قرآن پاک سے بات کریں. ٹھیک ہے, میں صرف قرآن پاک سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اب سوال یہ ہے کہ رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب جو یہ کمیونٹی ہے جو منکرین ختم نبوت ہے, استغفر اللہ نقل کفر کفر نباشت, سورہ آل عمران میں جو رسول کا لفظ ہے اور جو مصدق کا لفظ ہے, تمام جہاں تک میری آواز جاری سنیے گا, مظلوم یہ نہیں, مظلوم ہم ہیں. کیسے میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ رسول سے مراد نبی پاک ہیں, یہ کہتے ہیں مرزا صاحب ہیں. مصدق سے مراد نبی پاک ہیں, یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب ہیں. جی یہ پیارے بھائیوں اور جری بھائی میں آگے چلاؤں گا. یہ دیکھیں میں ساتھ ساتھ لکھ بھی رہا ہوں جو الفاظ بھی آ رہے ہیں میں لکھ بھی رہا ہوں. یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا جھوٹ ہمارے بارے میں بولا گیا, کیوں؟ نفرت پھیلانے کے لیے, کہ گویا ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھین کر ایک بات مرزا صاحب کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہماری ویڈیوز یہاں پہ اپلوڈ ہوئی ہیں, جماعت کا لٹریچر بھرا پڑا ہے, اس میں اس موضوع کے اوپر نکال کے دکھائیں. میرا ان کو چیلنج ہے کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ لفظ رسول ان سے میں جو ہے صرف مرزا صاحب وہاں پہ مراد ہے اور مصدق سے مراد صرف مرزا صاحب ہیں. آگے سنیں, اور پھر جری بھائی آپ نے بتانا ہے کہ نفرت کون پھیلا رہا ہے. جی جی ہمارا عقیدہ یہ کہ تمام انبیاء کرام سے حلف لیا گیا, وثاق لیا گیا نبی پاک کے لیے. اب یہ ظلم عظیم دیکھیے ناظرین کرام, سننے والے بھائیوں اور میری بہنوں, یہ کتنا بڑا ظلم ہے. یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک سے حلف لیا گیا کہ تم مرزا غلام قادیانی کے وفادار رہو گے. یہ دیکھیں پیارے بھائیوں, باقاعدہ رو کر اگر میں کہوں گا مگر مت کے آنسو تو پھر یہ کہیں گے انسلٹ کر دیا میری. ایک دعویٰ جھڑا گیا ہمارے بارے میں کہ گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میثاق لیا گیا مرزا صاحب سے وفاداری کا. کتنا بڑا جھوٹ. اور یہ کیوں, یہ میں نے بھی ظاہر ہے سوچتا رہوں کیوں کیا. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اکثر جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں ان کو حتیٰ کہ رسول کے نام پر جو ہے ناموس رسالت کے نام پر ظاہر ہے ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے, سبق پڑھایا جاتا ہے کہ کوئی اگر بلاسفمی کر دے تو اس کو یہ کرو اور وہ کرو. اور یہاں پر دراصل شاہ صاحب ہمارے اوپر بلاسفمی کا جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آگے سنیں. اور یہ میں نہ ہو تو اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو میں ذمہ دار ہوں. اب ان کی کمیونٹی یہ کہتی ہے سورہ آزاد کی آیت نمبر 7 لے کر وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ وَمِنْكَ, حضرت حضور علیہ السلام کے اپنے منصب کے لیے جیسے پریزیڈنٹ بھی حلف اٹھاتا ہے اور اس کی جو وہاں پر رعایا ہوتی ہے جو منسٹر ہے وہ بھی حلف اٹھاتے ہیں. اب مسلمانوں کے ساتھ ظلم یہ ہے اور یہ لٹریچر میں موجود ہے. میں ان کے آپ کو میسج سنوا سکتا ہوں. کئی لوگ ہیں اس وقت جو قادیانی حضرات, وہ اس وقت دھڑلے سے اور سینہ تان کے کہہ رہے ہیں کہ نبی مکرم سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی خاطر ساری کائنات کو رب العالمین نے رحمت للعالمین کی نسلی کو بنا کر بھیجا, جو مرکز و محور ہے. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بز میں توحید بھی نہ ہو, دنیا میں تم بھی نہ ہو. مرکز و محور ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب اگر کوئی کمیونٹی یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وثاق لیا گیا مرزا کے لیے اور مصدق نبی پاک نہیں ہے, استغفر اللہ, یہ کہتے ہیں کہ مصدق مرزا غلام احمد قادیانی ہے, اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے. اس لیے ہم مظلوم ہیں اور مظلوم امت کو چاہیے اپنے آپ. جی میرے بھائیو, جی جری بھائی آپ نے سن لیا کہ کس طرح کی باتیں ہمارے بارے میں گھڑ کر پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے.
शाह साहब की तरफ से, और इल्ज़ाम लगाते हैं हमारे पर कि नफरत हम फैला रहे हैं। अब आप देखें, अब आप इनसे पूछें क्या आया ये रुजू करेंगे इस बात को, स्टेटमेंट पे, इस स्टेटमेंट पे कि वाकई इनसे गलती हो गई थी ये जो इन्होंने बात की थी, या अगर ये इस बात पर कायम है तो फिर इनसे सबूत लें, और अगर ये कायम है और सबूत भी नहीं दे सकते तो फिर हम इसके अलावा क्या कहें कि जानबूझकर नफरत फैला रहे हैं। जी जरी भाई। जी शाह साहब, ये तो आप जाहिर सी बात, आपने इतनी बातें जी जी मैं अर्ज करता हूँ, सुन लें। चले वो आपने सुन लिया, मैं अल्फाज नहीं मैं इस पे मैं जवाब देता हूँ जी, डॉक्टर सुने, साहब, मेरिट पे जवाब, जी, जरीउल्लाह फरमाइए। साहिब, मैं मेरिट पर जवाब देता हूँ बाकायदा तौर पे। इन्हीं की स्ट्रीम में मिनका की आप हजरात, और फिर आप कहें तो आपकी कम्युनिटी के, मैं नाम बताने के लिए भी तैयार हूँ, मेरे उनके साथ बाकायदा गुफ्तगू भी है। और अंसर रजा साहिब तो सारा जोर इसी आयत पर लगाते, नहीं लगाते आप, मुझे डिराई करके दिखाएं मुझे। और आपकी जो कम्युनिटी है वो सूरह आज़ाब की जो आयत है, मैं अभी आपको पढ़ के दे देता हूँ, मिनका निकाल कर, और पूरा जोर ये है कि जनाब मिर्जा साहिब के लिए यहाँ तो साबित ही आप लोग मिर्जा साहिब करते हैं। और यहाँ पर जो आयत मुकस्सम है आपको, यानी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उन भी मेरे साथ कई गुफ्तगू हुई हैं, और वो वहां पर बाकायदा तौर पे मिर्जा साहिब यहाँ पे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाकायदा दोनों आयातों को, आयात मुकस्सा को इकट्ठा करके मेरे कईयों के साथ गुफ्तगू हुई है, डिबेट हुई है। तो मैं तो उस हवाले से बिल्कुल, मुझे तो बड़ा इस पर जो है वो ताज्जुब भी है। और बल्कि आपकी स्टीम में मैंने कहा है कि जो बात मिर्जा साहिब ने नहीं लिखी वो आप कर रहे हैं, ये तो मैंने आपकी डॉक्टर साहब की स्टीम में कहा है। और इस पर लाजिमी आता है कि मेरे दिल में एक दर्द है, और इस हवाले से हम मजलूम हैं। जहां तक नफरत है, इसमें नफरत का कोई पहलू नहीं। बाकी आप डॉक्टर साहब ने जो आशिया राय की है, ब्लास्फेमी लॉ या दीगर, मैं जाती तौर पे लॉ ऑफ लैंड का कायल हूं, किसी फर्द वाहिद को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। हमने यहाँ बरतानिया में 500 स्कॉलर्स हैं, यहाँ बरतानिया के ब्रिटिश मुस्लिम फोरम के प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मेरे भी सिग्नेचर हैं, सियालवी साहब के भी सिग्नेचर हैं, और हजरत पीरजादा इमदाद हुसैन साहिब के। हम मुल्की कवानीन के पाबंद होते हैं। बकिया जहां तक ये आपके साथ इल्मी डिबेट है, मेरे यहाँ कोई नफरत का पहलू नहीं है, जो फैक्ट्स है मैंने वो बात की है। और आपकी कम्युनिटी के अफराद सूरह आज़ाब की आयत नंबर 7 से बाकायदा तौर पर ये बात करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मिसाक लिया गया, और ये मिसाक जो है वो मिर्जा साहिब को यहां से साबित करते हैं। मेरे पास एविडेंस मौजूद है, कहे तो मैं बाद में आपको ऑडियोस भी भेज दूंगा। और खास तौर पर अंसर रजा साहिब, आपकी जमात के जो डिबेटर हैं, मैं तलाश करके आपको वहां पर पेश कर दूंगा। यही तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद मसीह मऊद और मिर्जा साहिब के हवाले से जो मिसाक है, वो आप लोग भी, ये पिछले जो मेरे आपके साथ गुफ्तगू हो रही है वो किस बुनियाद पर हो रही है? आपने अभी तक जो है वो इसी पर, तो अभी मैंने कहा जो पिछला कर्ज है इसी पर तो हमने गुफ्तगू करनी। अब बोलिए जरीउल्लाह साहिब। जी जरी भाई, एक मिनट जरी भाई। जी। बात ये है कि ये इनकी गुफ्तगू हमारे, आपने देखा इन्होंने मेरा नाम भी लिया वहां पे, ये हमारी टीम से मुतल्लिक ये गुफ्तगू थी। या तो शाह साहब आप वाज़े तौर पर ये इकरार करें कि जहां तक हमारे पिछले गुज़श्ता 4-5 प्रोग्रामों का ताल्लुक है, इन प्रोग्रामों में कोई एक दफ़ा भी किसी दोस्त ने ये बात नहीं की कि रसूलन से मुराद मिर्ज़ा साहिब हैं, या मुसद्दिक से मुराद मिर्ज़ा साहिब हैं, या हमारे में से किसी ने ये नहीं कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिर्जा साहब की वफादारी के लिए जो है वो मिसाक लिया गया। या तो शाह साहब हमारी स्ट्रीम को, हमें नहीं पता इनकी कहाँ कहाँ बातें हुई हैं, ये उसका नहीं है, हम तो अपनी स्ट्रीम के जो है वो जिम्मेदार हैं। शाह साहब से जरी भाई आप या तो ये कहें कि जो हमारे, क्योंकि इन्होंने मेरा नाम लिया और जाकर जो बात की वो हमारी टीम से मतलब बात की, या तो उससे रुजू करें और कहें कि इस टीम ने इस बारे में ये बात नहीं की, इनको गलती लगी है, ठीक है। वरना फिर मैं तो ये समझूंगा, और मेरा ख्याल है मैं इसमें हक पे जानिब हूँ, कि इन्होंने यूके में रहते हुए, ठीक है, मैं भी यूके का सिटीजन हूँ, ना सिर्फ ये कि कानून को तोड़ा है बल्कि नफरत फैलाने की कोशिश की है। जी जरी भाई। जी जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं अभी एक मिनट शाह साहब, एक मिनट रुक जाए, मैं आपकी तरफ बात तो सुन तो ले कम से कम।
اب آپ نے یہاں پہ آتے ہی جو آپ نے ایک احتجاج ریکارڈ کروایا جی ملا ڈی گریڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ لفظ اتنا برا ہے، اس لیے یہاں پہ ہمارے لوگ آتے نہیں ہیں، گفتگو ہی نہیں کرتے، تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ نفرت پھیلا رہے ہیں۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں جی یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نفرت پھیلا رہے ہیں، ملا کا لفظ استعمال کیا اور ان کی انہوں نے وضاحت کر دی ہے۔ اب میں نے جو آپ کے الفاظ لکھے ہیں، آپ گفتگو کرتے کرتے سب سے پہلے آپ نے لفظ بولا غلام قادیانی، یہ تو نام ہی کوئی نہیں، کوئی بھی لفظ غلام قادیانی، پھر آپ نے کہا مرزا بھی، آگے پھر لکھا لیتا ہے، یہ نفرت میرے خیال نہیں تھی۔ پھر آپ نے ایک معین لفظ بولا کہ مصدق سے مراد مرزا صاحب ہیں۔ کون سی آیت کی بات آپ بیان کر رہے تھے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں جس میثاق النبیین کا ذکر کیا گیا، آپ نے اس میں معین طور پہ یہ بات بیان کی ہے کہ اس سے مراد قادیانی جماعت کے لوگ جو ہیں، اس مصدق سے مراد مرزا قادیانی صاحب کو لیتے ہیں، یہ آپ نے دعویٰ کیا ہے۔ ہم تو ایسا لیتے ہی نہیں مراد کہ النبیین، اس میں جو میثاق کی بات بیان کی گئی ہے اس میں صرف اور صرف مرزا صاحب مراد ہیں۔ ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے تھے کہ تمام انبیاء سے گویا مرزا صاحب کے متعلق میثاق لیا گیا ہے۔ ہماری جتنی بھی سٹریمز ہیں، ہمارا لٹریچر ہے، وہ ان باتوں سے بھرا پڑا ہے کہ ہر نبی سے میثاق لیا گیا، بات میں نے کہا تاکہ وہ اس کی تصدیق کرے، کتاب و حکمت، یہ ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ہم یہ کہتے نہیں ہیں جی ہم اس سے مراد لیتے ہیں جی مرزا صاحب ہی اور وہی مصدق ہے۔ پھر آپ نے کہا رسول سے مراد مرزا صاحب ہیں، ہم تو یہ کہتے نہیں ہیں۔ رسول سے مراد مرزا صاحب ہیں سے مراد آپ کی یہ تھی جو کہ آپ کے الفاظ تھے، اس میں کوئی ایسی الفاظ نہیں تھی، آپ نے وضاحت کی ہے۔ آپ نے فرمایا رسول سے مراد مرزا، جو قادیانی جماعت کے لوگ ہیں وہ رسول سے مراد مرزا صاحب ہی لیتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول سے مراد تو انبیاء آتے ہیں، کہ ہر رسول سے وہ میثاق لیا گیا، انبیاء سے میثاق لیا گیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے کہا جو میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی کے وفادار رہو گے، یہ بھی آپ نے الفاظ بولا، یہ ہم کہتے نہیں ہیں۔ قادیانی حضرات، میثاق مرزا کے لیے لیا گیا، مصدق مرزا قادیانی ہے، یہ ہیٹ سپیچ نہیں تھی، یہ نفرت نہیں تھی، یہ ایسے دعوے اور ایسی باتیں جو آپ نے اپنے اس آڈیو کلپ میں جو آپ لائیو گئے تھے پروگرام میں، اور وہاں پہ آپ نے جو ڈاکٹر صاحب نے الفاظ بولے میں وہ بولنا نہیں چاہتا، وہ آپ نے رو کے یہ الفاظ عوام کو بتایا کہ دیکھیں یہ ہم مظلوم ہیں، ہم مظلوم ہیں۔ یہ مظلومیت کا جو اراغ ہے، یہ معذرت کے ساتھ احمد رضا خان بریلوی صاحب بھی اپنی کتب میں بار بار یہ کہتے رہے ہیں، اور وہ کہتے رہے دیکھیں جی ہم مظلوم ہیں، ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے تو دیوبندی بھی تھے، ختم نبوت پر فلاں نے بھی ڈاکہ مارا۔ یہ جو آپ نے مظلوم کی بات کی، میں اس مظلوم کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات بیان کروں، وگرنہ ہمارا موضوع احمد رضا خان بریلوی صاحب نہیں ہے، تو یہ بھی آپ نے الفاظ بیان کیے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم جی الفاظ یا تو آپ ان کو جسٹیفائی کریں، ان کو کوئی ثبوت دیں، وگرنہ ان پر معذرت کریں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ یو کے نیشنل ہے اور وہ اس کو کورٹ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں کہ آپ نے ہیٹ سپیچ، آپ نے نفرت پھیلائی ہے۔ جی شاہ صاحب۔ اچھا، ایک تو آپ لوگ میرا مائک میوٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلی بات یہ ہے جلیل اللہ صاحب، جو موسٹ ویلکم جناب، کورٹ میں جائے، میں حاضر ہوں جانے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں گے، رسول سے مراد آپ مرزا صاحب لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ شاہ صاحب آپ نے اگر رسول سے مراد ہم صرف مرزا صاحب ہرگز نہیں لیتے یا حضور میں نے صرف کا سوال، ڈاکٹر صاحب میں نے صرف نہیں میں بتا رہا ہوں نا، آپ نے سوال کیا جواب سن لیں۔ میری بار بار کی آڈیوز موجود ہیں، ہمارے دوستوں کی موجود ہیں، اگر رسول سے مراد خاص لیا جائے تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود جو ہے وہ مراد لیتے ہیں۔ اگر عام کیا جائے تو سب رسول، باقی رسول، بالکل۔ اگر آپ اگر کہتے ہیں کہ ہم نے مرزا صاحب کے یہاں پہ کہا ہے تو یہ آپ کے ذمہ ہے۔ نہیں میرا سوال نہیں، وہ چھوڑے، پچھلی گفتگو کو چھوڑے، آپ رسول سے مراد مرزا صاحب بھی لیتے ہیں یا نہیں لیتے، یہ بتائیے مجھے۔ عموم کی بات ہے یا خاص کی بات ہے؟ عموم کی بات نہیں میرا جلیل صاحب آپ کا موشن ہے، جلیل صاحب آپ کا موشن ہے۔ دیکھیں ہم جب خاص کرتے ہیں تو صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا یہ سوال ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جب عام کرتے ہیں رسول سے، اب اس وقت آپ رسول سے مراد مرزا صاحب کو لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، یہ بتائیے مجھے۔ جب ہم عام کرتے ہیں تو 1,24,000 پیغمبر ہم اس سے میں نے پیغمبروں کا نہیں پوچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے پیغمبروں میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، اور ان 1,24,000 پیغمبروں میں چونکہ مرزا صاحب بھی شامل ہیں، اس لیے ان 1,24,000 میں سے ایک مرزا صاحب ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، میں باقی
باقی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب رسول ان سے مراد ہیں یا نہیں ہے مجھے بتائیے. آپ خاص طور پہ کہہ رہے ہیں یا عمومی طور پہ کہہ رہے ہیں؟ آپ جس طرح مرضی لیں, مجھے بتائیے سر رسول ان سے مراد مرزا صاحب لیے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی مرزا صاحب کو صرف تب ہم اس سے مراد لیا جا سکتا ہے جب 1,24,000 پیغمبر اس میں شامل ہوں. مقصد یہ کہ رسول ان سے مراد مرزا صاحب کو لیا جا سکتا ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی وضاحت جہاں پہ کروں گا سمجھ آ جری اللہ صاحب نہیں, جری صاحب پلیز نہیں، آپ بولیے گا, میں آپ کو آپ 10 منٹ بولے گا. مدانی بول رہی ہے ڈاکٹر ایک صاحب, بات کسی نتیجے میں لگنے جا رہی ہے. جی نہیں لگنے جا رہی ہے. جی شاہ صاحب یعنی آپ نے مان لیا کہ رسول ان میں مرزا صاحب بھی داخل ہیں. اگر آپ رسول ان کو مخصوص کر رہے ہیں تو مرزا صاحب اس میں شامل نہیں ہیں. یعنی رسول ان سے آپ جو پچھلی دنوں تفسیر لے رہے ہیں اس کے مطابق رسول ان سے مراد, میں آپ سادہ کر دیتا سوال, کسی بھی اعتبار سے رسول ان سے مراد مرزا صاحب لیے جا سکتے ہیں؟ کسی بھی اعتبار سے جس طرح 1,24,000 نبی مراد لیے جا سکتے ہیں اسی طرح مرزا صاحب اس میں شامل ہیں. یعنی رسول ان سے مراد مرزا صاحب بھی لیے جا سکتے ہیں جس طرح 1,24,000 پیغمبر اس میں شامل ہیں اسی طرح مرزا صاحب بھی شامل ہیں. مرزا صاحب نہیں, یعنی آپ رسول ان سے مراد مرزا صاحب لیتے ہیں. میری بات کی تصدیق ہو گئی. نمبر 1 آپ کی جو تصدیق ہوئی ہے نا, آپ کی تصدیق سنیں نا, میں نے کہا تھا بالکل آپ نے مان لیا, ڈاکٹر صاحب مان لیا. صاحب دیکھیں یہ مالیہ جو ہے نا, یہ مالیہ وہی ہے. میری بات سنیں شاہ صاحب, میری بات سنیں, دیکھیں یہ جو ہے نا مالیہ دوستوں, آپ نے دیکھا ان کو بار بار خاکسار نے جو بات بتائی ہے وہ وہی بات ہے جو 5 پروگراموں سے چل رہی ہے. لفظ رسولوں کو جب مخصوص کریں تو صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مراد ہے, کوئی اور رسول نہیں. بار بار یہی کہا گیا. اگر اس کو عام کریں یہ وہی بات ہے جو ان کے مفسرین بھی یہی کہتے ہیں. ہم نے یہاں پر تفسیر مظری کے حوالے دکھائے, درجنوں تفاسیر دکھا دی ہیں, اور شاہ صاحب اٹھے ہیں اس میں سے ہمارے اوپر نفرت صرف پھیلانے کے لیے انہوں نے الزام لگایا. بالکل میں نے نفرت نہیں, 1,24,000 پیغمبر جس میں شامل ہیں اسی طرح مرزا صاحب بھی شامل ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, یہ نفرت وہ ہوتی ہے کہ جو کسی پر بہتان لگایا جائے, یہ بہتان ہے. آپ نے مان لیا کہ رسول سے مراد آپ ایک ختم کر لیں بات. ڈاکٹر صاحب آپ نے تسلیم کیا کہ رسول سے مراد ہمارا ہے عقیدہ ختم نبوت. ہم کہتے ہیں اگر آدم علیہ السلام سے رسولوں کا آغاز ہوا تھا, آپ کو ابھی میرا چیلنج ہے, آپ آئیں سورہ اعراف میں, آپ آئیں سورہ نساء میں, آپ سے شاہ صاحب دیکھیں میری بات سن, مجھے آپ کا مائک اپ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ بات ہو رہی ہے, آپ نے نفرت پھیلائی ہے صرف آپ کے فکرات پہ. سورہ اعراف کو بعد میں ہم کر لیں گے ڈسکس. نہیں ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں, ایسے نہیں, اب آپ بھاگ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب معذرت چاہتا ہوں, میں بھاگ نہیں رہا, میں آپ کے فکرات آپ کو سنانے لگا ہوں. آپ نے کہا رسولوں سے مراد آپ لوگ رسول پاک لیتے ہیں, اور ہمارے بارے میں کہا کہ ہم مرزا صاحب لیتے ہیں. آپ ہماری سٹریم سے کوئی فکرہ دکھائیں. آپ نے آج مان لیا, نہیں شاہ صاحب ایک بات سنیں نا, یہ جو نہیں شاہ صاحب آپ کو یہ دکھانا پڑے گا, ورنہ آپ نے نفرت پھیلائی ہے, آپ کو اس کے اوپر معذرت کرنی پڑے گی. شاہ صاحب آپ ہماری سٹریم کا وہ لے کے آئیں, سٹریم کا وہ حصہ لے کے آئیں جہاں پر ہم نے مصدق سے مراد صرف مرزا صاحب لیا ہو, ورنہ آپ نے نفرت پھیلائی ہے, آپ کو اس کی معذرت کرنی پڑے گی. سٹریم کا وہ حصہ لے کے آئیں جہاں پر ہم نے یہ کہا ہو کہ وہ جو مساق ہے. شاہ صاحب اس طرح نہیں, آپ دیکھیں اپنے ان الفاظ کو سچا ثابت کریں. میں کر دیا, میں نے کر دیا. اچھا آپ مصدق سے مراد, کیا مصدق سے مراد مرزا صاحب لیتے ہیں؟ مصدق سے مراد اگر خاص کیا جائے تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, مرزا صاحب نہیں ہے. کس اعتبار سے مرزا صاحب ہیں؟ جب 1,24,000 پیغمبروں کو شامل کیا جائے اور رسولوں کو عام کیا جائے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مرزا صاحب مصدق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. آپ کا سوال یہ نہیں ہے,
आपका सवाल ये था, आपने ओ ये डॉक्टर साबित करना है साहब, शाह ओ डॉक्टर साहेब, साहब, ऐसे आपने ना ये करें, साबित ऐसा करना ना है करें, ऐसे कि ना करें। हमने रसूलों से अपने मुराद सिर्फ लफ्जों पे मिर्जा साहब लिया है। आप ओहो बार बार शाह साहब, आप बार बार झूठे साबित हो रहे हैं, जितना नहीं बोलेंगे नहीं, आप ओहो गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। ठीक है, अपने पाँव आपने पे सब, शाह अब साहब एक अपने मिनट पाँव ठहरे, पर एक मिनट वजन। ठहरे, मैं आपकी बात आसान कर देता हूँ, एक मिनट ठहरे। आपने ये साबित करना है, देखिए आपके डॉक्टर साहब, अगर सवाल माइक म्यूट करेंगे, डॉक्टर साहब माइक प्लीज माइक म्यूट ना करें प्लीज। मैंने पहली शर्त आप आपसे फिर वो रखी अपनी जब मैं बात आपकी साबित स्ट्रीम में करें आया ना, था, अपनी आपकी स्ट्रीम जो में आया था, मैंने अल्फाज है पहली उनको शर्त साबित रखी करें थी, शाह साहब। आप बोलेंगे मैं खामोश रहूंगा, लेकिन आप मेरा माइक म्यूट नहीं करेंगे, और माइक म्यूट करना आपकी शिकस्त होगी डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं है, मैं होस्ट हूँ, अगर आप नहीं, बार होस्ट का बार मतलब ये है बोलेंगे कि मेरी मेरी में जुबान तो मैं बंद कर दे। मजाक में आप मुझे म्यूट करूंगा, क्यों नहीं आप मुझे करूंगा। ये कहेंगे डॉक्टर साहब, आप मुझे ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब शाह साहब खामोश है, मुझे बोलने दे, ये आप कह सकते हैं। चले मुझे अगर मैं बोलने दे, फिर शाह आप साहब बोले, मुझे आप बोलने दे एक मिनट, शाह साहब मुझे बोले। बोलने दे एक मिनट, फिर ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा दोस्तों, आपने सुना, शाह साहब ने इल्जाम ये लगाया है हमारे पर और हमारी टीम पर और हमारी स्ट्रीम पर कि हम रसूल से मुराद ये कहते हैं कि गोया बाकी जो मुसलमान हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को लेते हैं और हम मिर्जा साहब को लेते हैं उसकी बजाय। शाह साहब, एक आपने ये साबित करना है कि हमारी स्ट्रीम में किसी ने ये कहा हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय मिर्जा साहब उसके हैं जो रसूल से मुराद। फिर आपने ये इल्जाम लगाया, गलत इल्जाम, कि बाकी मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसद्दिक मानते हैं। हमारे बारे में आपने कहा कि ये लोग मिर्जा साहब को मुसद्दिक कहते हैं। आपने हमारी स्ट्रीम का वो हिस्सा दिखाना है जिसमें हमने ये कहा हो कि मुसद्दिक नौज़बिल्ला माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात नहीं है, मिर्जा साहब हैं, लेके आए वो हिस्सा। फिर आपने ये कहा कि हम ये कहते हैं कि जो हलफ लिया गया, जो मिसाक लिया गया, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी का नहीं बल्कि मिर्जा साहब की वफादारी का लिया गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये हमारी स्ट्रीम का हिस्सा लेके आए, ये 3 बातें लेके आए तो आप सच्चे साबित होते हैं। जुबानी कलामी इधर जाए उधर जाए कोई फायदा नहीं। शाह साहब, स्ट्रीम का हिस्सा बताएं, किस मिनट में हमारे में से किसने कहा है? जज़ाकल्लाह। जी डॉक्टर साहब, इजाजत है बोलने की? जी जी बोले। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने मिर्जा साहब को मुसद्दिक से मुराद मिर्जा साहब भी मान लिया, रसूल उनसे मुराद मिर्जा साहब को भी मान लिया, आपने खुद यहाँ पे उसको कबूल कर लिया। लाजमी बात है कि मिर्जा साहिब 1840 में पैदा हुए हैं, 1908 में उनकी डेथ हुई है। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाले मुक़द्दस 11 हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 11 हिजरी में, तो आपने खुद तस्लीम किया कि आखिरी जो मुसद्दिक है, या हजूर के बाद जो मुसद्दिक है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जो रसूल है, वो मिर्जा साहब को आपने यहाँ तस्लीम कर लिया। यही मेरा और आपका इख्तलाफ है, एक बात। दूसरी बात है कि जब आप लोग मेरे साथ आपके 4-5 जो आपकी और मेरी गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू में आप मुझे जब वो मैंने कुरानी दलाल दिए, और एक भी सुनने वाले हजरात गौर करें कि ये मेरे दोस्त जो है अब कुरान मजीद से बिल्कुल दूर चले गए। इन्होंने पिछले स्ट्रीम में मैं इनको बार बार कुरान मजीद की तरफ लाता था, ये लोग मुझे तफसीर मजरी की तरफ ले जाते थे, और एक कॉल की तरफ ले जाते थे, एक कॉल की तरफ, चले से अपना माइक म्यूट कर दें, एक कॉल की तरफ ले जाते थे, जबकि मैं इन हजरात को बार बार जो है वो ले जाता था कि आइए कुरान मजीद की तरफ आए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा नाज़रीन कराम कि ये हजरात अब कुरान मजीद की तरफ नहीं आ रहे थे। और एक कॉल काजी सनाउल्लाह पानीपती 1730 में पैदा हुए, 1810 में उनका विसाल हो गया। अब इनका सारा जोर जो था वो काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के कौल पर था, जबकि मैंने इनको मिर्जा साहब के 3-4 मकामात दिखाए। अब ये हजरात सूरह, इनके अब पिछली स्ट्रीम निकालेगा सारे जो हजरात अगर ज़ौक़ रखते, इल्मी ज़ौक़ रखते हो, तो ये हजरात पिछली जितनी भी है मेरी इनके साथ गुफ्तगू जो हुई है वो निकालिएगा। और उसमें ये बार बार कह रहे थे, यानी हजूर को भी शामिल कर रहे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और मैं इनका लिटरेचर भी दिखा सकता हूं अगर मुझे इजाजत दें, मैं पूरे रेफरेंसेस इनकी जो कम्युनिटी, और इनके डॉक्टर याह्या साहब तो मुरब्बी नहीं है बकौल इनके,
इनके जो बड़े जो मानने ताने मुस्तनद हजरात हैं वो बाकायदा तौर पर मिन का निकाल कर और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हलफ अंबियाए कराम के बारे में और ये डॉक्टर साहब की पिछली सारी स्टीम जो है और मिनका में जो ये दलाइल दे रहे थे, अभी आप इसकी वजाहत करें कि आप मिनका से मुराद क्या ले रहे थे, ये डॉक्टर साहब मुझे वजाहत फरमाएं। जी जज़ाकल्लाह। शाह साहब बात ये है कि दोस्तों ने सुना, यहाँ पे अब हमारी ये गुफ्तगू नहीं हो रही कि पिछली स्ट्रीम में हमारे दलाइल क्या थे, आपके दलाइल क्या थे, कुरान किसने पेश किया, कुरान से कौन दूर हो गया है जी, सनाउल्लाह पानीपति का किसने हवाला दिया, किसने नहीं दिया। हम ये बात कर ही नहीं रहे। बात ये है जो आप अब शुरू में जो बात आपने बोली है ना, उसी ने आपको गलत साबित कर दिया है। आपने कहा ये लोग भी मान रहे थे, इन्होंने भी मान लिया, ठीक है। अब बात ये है कि आपने ये नहीं साबित करना कि हमने भी शामिल किया मिर्जा साहब को, आपने ये साबित करना है कि हमने मिर्जा साहब को ही सिर्फ उसमें शामिल किया है, उसके अलावा सब निकाल दिए हमने, ये आपने साबित करना है। हमारी पिछली स्ट्रीम सारी रिकॉर्डेड है। अच्छा मुझे भी थोड़ा टाइम दें, जी मैंने नमाज के लिए जाना है। सालवी साहब एक मिनट देते हैं आपको टाइम। अब बात ये है शाह साहब, अब या तो आप ये साबित करें हमारी स्ट्रीम से, रिकॉर्डेड है, लोगों ने क्यों उसको निकालना है, आप निकालें। जो इल्जाम आपने लगाए हैं तो उसका सबूत भी आप लेके आएंगे, लोग क्यों निकालें। आप लोगों को कह रहे हैं लोग निकालें, क्यों जी, इल्जाम आपने लगाया है तो वीडियो लोग निकालें। आपने ये साबित करना है कि हमने अपनी गुफ्तगू में मुसद्दिक, रसूल और जो वफादारी जो है उससे मुतल्लिक आपने ये साबित करना है कि हमने सिर्फ मिर्जा साहब ही का वजूद लिया है, भी नहीं। क्योंकि जैसे आप भी कहेंगे ना तो इसका मुराद है कि हमने मिर्जा साहब का सिर्फ वजूद नहीं लिया, हमने जब मखसूस किया है तो सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद लिया है। हम बार बार कहते रहे हैं, आपने ये हमारी तरफ बहुत बड़ी बहतान और गलत बयानी की है। और मुझे जो, क्योंकि आपने शुरू में बात अपनी जो वीडियो सुनाई उसमें कहा कि मैं नफरत नहीं फैलाता, तो आपके ज़हन में था नफरत वहां पे फैलानी है नहीं फैलानी, और आगे नफरत फैला दी। जी डॉक्टर साहब अर्ज करूं मैं? एक मिनट शाह साहब, आपने या तो पिछली स्ट्रीम की कोई हमारा निकालें जिसमें हमने वो बातें की हों जो हमारे बारे में आपने जो गलत बयानी की है कि हम मिर्जा साहब को मुसद्दिक सिर्फ मानते हैं, वहां रसूलों से मुराद सिर्फ मिर्जा साहब लेते हैं, और मिर्जा साहब के लिए हम कहते हैं कि सिर्फ उनके लिए वफादारी का हलफ लिया गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगर आप नहीं दिखला सकते और क़यामत तक आप नहीं दिखला सकते शाह साहब, तो अब भी लाइव सबके सामने माजरत करें कि आपने ये गलत बयानी की और आइंदा से एहतियात करें। जी मैं अर्ज करूं डॉक्टर साहब? जी अच्छा, मुझे आप ये शालिवी साहब आपने नमाज के लिए जाना है? अच्छा डॉक्टर साहब गुजारिश ये है, मुझे आप ये बताएं, वाइज़ अखज़ना मिनन नबिय्यीना मिसाक़हुम व मिनका, आपने जो स्टीम में मिनका पेश कर रहे थे वो क्यों पेश कर रहे थे, ये बताइए, अभी मसला हल कर दूं आपका। जी शाह साहब देखें, आपने बात की हमारी पिछली स्ट्रीम से मुतल्लिक, आप पिछली स्ट्रीम में बातें हो चुकी है ना, ठीक है। चलिए हम आपको ना, मेरी बात सुने, अगली स्ट्रीम तक का वक्त देते हैं दोस्तों इनको। शाह साहब नहीं अभी हल कर, डॉक्टर साहब नहीं शाह साहब देखिए मेरी बात हल कर देते हैं। डॉक्टर साहब मेरे मोहतरम बड़े अदब से, आपने गलत बयानी की है, अब आपको हम वक्त दे रहे हैं। पिछले 5 डॉक्टर साहब मेरे दो देखें, डॉक्टर साहब 2 बातें आप मान चुके हैं, अब तीसरी भी मान लें। अच्छा, व मिनका से मुराद कौन है? अच्छा शाह साहब, आपको मैंने बार बार कह रहा हूं, पिछली स्ट्रीम के बारे में आप पहले ये इकरार करेंगे कि आपने गलत बयानी की है, वरना हमारी कोई ऐसी बात सुनाए। ये जो है ना, इस तरह की जो बातें आप शुरू हो देंगे, इससे मजीद वक्त जाया होगा। जी तेरी भाई बिल्कुल वक्त जाया नहीं। आखिरी बात भी कीजिएगा,
آپ آخری بات کے بعد بھی کیجیے گا, آپ کو موقع ہوگا, آپ کو بات کرنے کا حق ہوگا, موقع ہوگا, آپ بات کر سکتے ہیں, آپ یہاں پہ موجود ہیں, ہمارے مہمان ہیں, آپ کو بات کرنے کا حق ہوگا, موقع دیا جائے گا آپ کو. اچھا شاہ صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ سے بار بار سوال پہ مصر تھے کہ نہیں اس سوال کا جواب دیں, نہیں ایسے دیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو سوال پہ صرف میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ نے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے شاہ صاحب اب چوری کرنا چھوڑ دیا ہے؟ کس سے بات کر رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ شاہ صاحب کیا آپ نے اب چوری کرنی چھوڑ دیا ہے؟ بڑا فضول سوال کیا آپ نے. نہیں میں نے ہاں یا نہ میں سوال کیا آپ سے. چلیں اس بڑا کو چھوڑ دیں, بڑا چلو فضول ٹھیک ہے, سوال اور کرتے ہیں. شاہ صاحب کیا آپ نے اب کھانا کھانا چھوڑ دیا؟ بڑا نہیں, پہلا سوال بڑا گھٹیا سوال تھا آپ کا. چلو ٹھیک ہے, آپ کو گھٹیا لگا, سنیں میں سوال کر رہا ہوں. نہیں, میں ثابت کر سکتا ہوں گھٹیا. شاہ صاحب کیا آپ نے کھانا کھانا چھوڑ دیا ہے؟ کیا آپ نے اب کھانا کھانا چھوڑ دیا ہے؟ اپنا جیلر صاحب میں آپ سے سوال کروں, جیلر صاحب کیا آپ نے اب شراب پینا چھوڑ دی ہے؟ نہیں یہ تو آپ سوال کر رہے تھے تو میں نے جواب دیا نا. نہیں, آپ نے مجھے سوال کیا. شاہ صاحب دیکھیں نا, دیکھیں آپ بیچ میں بار بار وہ جو بولتے ہیں نا, یہ سمجھ نہیں آتی بات. اس طرح میں اس لیے مائک میوٹ کرتا ہوں, ورنہ آپ کو بگانا یا آپ کو نکالنا مقصد نہیں ہوتا. سوال یہ ہے کہ کیا شاہ صاحب آپ نے کھانا کھانا چھوڑ دیا ہے؟ یہ میں کیوں سوال کر رہا ہوں اس کی میں وضاحت کرتا ہوں. یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے ایک ایسے سوال کا تقاضا کر رہے ہیں جو سوال یہ ادھورا ہے, سوال مکمل ہی نہیں ہے, سوال مبہم ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ اس سوال سے مراد کیا لے رہے ہیں, عموم یا خاص. جب آپ عموم لے رہے ہیں, نہیں اس کو چھوڑیں, عموم کو چھوڑیں, خاص آپ ایسے جواب دیں. جب آپ عموم اور خاص کو چھوڑ کر سوال کریں گے تو سوال ایسے ہی ہوگا جیسے میں نے آپ سے سوال کیا ہے, جس کو آپ فضول کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے فضول سوال کر رہے تھے, اور فضول سوال کر کے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو آپ کا فضول سوال کا مطلب جواب دیں, تاکہ آپ کا جو مقدمہ آپ نے وہاں پہ جھوٹ پر بنایا وہ آپ ساتھ ثابت کر سکیں. ایک بات. دوسری بات شاہ صاحب یہ ہے میرے محترم کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ اس ٹیم میں جو گفتگو فرما رہے تھے, آپ یہ بتائیں کہ آپ رسولن سے وہاں جو مراد جو بھی لے رہے تھے, آپ سے پوچھوں گا, آپ نے وضاحت کرنی ہے کہ رسولن سے مراد جماعت احمد کے لوگ رسولن سے مراد مرزا قادیانی صاحب کو لیتے ہیں, مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو لیتے ہیں. تو آپ کی وہاں مراد کیا تھی رسولن سے, خاص یا عام؟ یہ سوال اب آپ پہ ہے. وہاں پر آپ کن معنی میں بات کر رہے تھے کہ رسولن سے مراد جماعت احمد کے لوگ عام لیتے ہیں یا خاص لیتے ہیں؟ تو آپ اپنی مراد خود بتا دیں. جی شاہ صاحب اب سوال کا جواب دیجیے کہ ادھر نہیں جانا. وہاں پہ اس ٹیم میں جو رسول اللہ آپ نے بیان فرمایا ہے, پہلی بات تو جلیل صاحب اب ڈاکٹر صاحب کی مدد کرنے آئے ہیں یا کیا کرنے آئے ہیں؟ نہیں آپ نے مجھے منصف بنایا, ڈاکٹر صاحب نے مجھے منصف بنایا. ابھی تو آپ نے سن کر فیصلہ سنانا ہے نا. ابھی تو آپ فیصلہ نہیں, میں فیصلہ سنا ہی نہیں رہا, ابھی فیصلہ نہیں سنا رہا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کیا تھا, بیچ میں آپ آ گئے بچانے کے لیے. دیکھیں نا, میں اگر انصاف کرنے والا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے سوال ہی غلط ہے. اس سوال غلط کو پھر میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا کہ سوال ہی غلط ہے. جب سوال غلط ہے, دیکھیں نا, اگر آپ نے شاہ صاحب مجھے منصف بنایا ہے تو آپ کو پھر حق حاصل ہوگا. آپ پھر یہ جو ڈاکٹر صاحب سے تو سوال دیکھیں نا, جو فریق مخالف ہے اس سے سوال جیسا بھی ہو, دیکھیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. نہیں ڈاکٹر صاحب ایک سوال پانی میں مدانی ڈال رہے ہیں, کوئی بات ملکہ سے مراد ابھی ڈاکٹر صاحب کو میں عرض کرتا ہوں, پانی میں مدانی دو باتیں سوال کر رہے تھے کہ نہیں آپ رسول سے مراد. یہ تو ایسی بات ہے شاہ صاحب, یہ تو ایسی بات تھی کہ آپ توفی کا ترجمہ کیا کرتے ہیں, آپ رفع کا ترجمہ کیا, رفع کا مطلب کیا ہے, وہ تو ہر جگہ لگا دو. ایک بات ہوتی ہے, ایک بات جو خاص بھی ہوتی ہے. سنیں شاہ صاحب ایک سن لیں, میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک لفظ کا ترجمہ عمومی بھی کیا جاتا ہے اور خاص بھی کیا جاتا ہے. آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ عربی میں لفظ کی حقیقی اور مجازی معنی ہوتے ہیں. پہلی پریورٹی ہوتی ہے کہ حقیقی معنی لگائے جائیں, بعد میں اس کے مجازی معنی اگر وہاں پہ لگتے ہیں تو وہ بھی چسپاں کیے جائیں. ایک قرآن کی آیت کی ایک تفسیر نہیں ہوتی. اگر قرآن پاک کی ایک آیت کی ایک تفسیر ہو تو پھر مفسرین کی کتابوں کو معاذ اللہ چھوڑ دینا چاہیے, پڑھنے نہیں چاہیے. ہر مفسر قرآن اپنی ایک نئی تفسیر بیان کرتا ہے, اپنی ایک نئی تفسیر کرتا ہے, ایک نیا ترجمہ وہ مجازی رنگ میں یا حقیقی رنگ میں اس کو وہاں پہ چسپاں کرتا ہے, اور وہ دیکھتا ہے یہ ترجمہ یا یہ تفسیر قرآن کی حسن کے خلاف یا قرآن کے متن کے خلاف یا قرآن کی تشریح کے خلاف تو نہیں جا رہی. تو ایک لفظ کو پکڑ کے اس کو اوپر کھینچا تانی کرنا اور کہنا کہ نہیں بھائی یہاں پر یہی ترجمہ لگنا ہے, یہی مراد ہے, یہ سوال ہے, اس سوال کا جواب دو. یہ تو ایسا سوال ہو جائے گا جیسا سوال میں نے آپ سے کیا تو آپ نے کہا یہ سوال فضول ہے, تو آپ نے خود ہی فیصلہ کر دیا. اس لیے شاہ صاحب آپ یہ بتائیں, پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں. شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے وہاں پر جو رسولن کا بات بیان کی ہے اور جماعت احمد کی طرف بات منسوب کی ہے کہ جماعت احمد کے لوگ رسولن سے مراد مرزا قادیانی صاحب کو لیتے ہیں, یہ آپ کے الفاظ تھے. تو آپ یہ بتائیں کہ جو آپ وہاں پہ رسولن لفظ استعمال کر رہے تھے وہ آپ وہاں خاص لے رہے تھے مراد یا عام کہہ رہے تھے؟ اس کا جواب دیں.
پہلے نہ کریں جی میں نے پہلے کیا کہا بعد میں کیا کہا فلاں کیا کہا پھر میں نے سیالوی صاحب کی طرف جانا انہوں نے حوالے بھی کتاب حکمت میں دکھانے ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں تو اس لیے شاہ صاحب برائے مہربانی یہ بتا دیں کہ رسول جو آپ نے والا لفظ استعمال کیا ہے اس سے مراد آپ نے عام مراد میں بیان کیا یا خاص میں بیان کیا؟ جی میں عرض کروں جناب اجازت جی فرمائیے جی بات کاٹے گی تو نہیں میری؟ نہیں نہیں بالکل مائک میوٹ تو نہیں کریں گے؟ نہیں بات اگر آپ ریلیونٹ ہوگی تو میں نہیں کروں گا تو کیسے کون فیصلہ کرے گا کہ ریلیونٹ میں ہے منصف ہوں میں کروں گا مجھے آپ آپ نے منصف بنایا ہوا ہے نہیں آپ سٹیم کے مائک بند کرنے کے تو منصف نہیں آپ نہیں بات مائک میوٹ کرنے کا تو مائک میوٹ چلو کرنے کا ٹھیک تو ہے آپ چلو ٹھیک ہے شاہ صاحب آپ نے کتنا منٹ بولنا مجھے بتا دیں تاکہ میں آپ سے پوچھوں ڈاکٹر صاحب کو بھی میں نے حق نہیں دیا یہ اب ڈاکٹر صاحب تو ظلم کر رہے ہیں کہ میرا مائک میوٹ کر دیں دیکھنا میں مظلوم ہوں یہ ظالم ہے جو میرا کتنے منٹ بولنا ہے نہیں آپ بھی تو یار کیا 5 گھنٹے فضول لگے رہتے اس کو چھوڑے آپ کا مجھے اچھا پتا آپ نے کتنا 5 گھنٹے بولنا ہے آپ نے 5 گھنٹے بولنا ہے میں بول سکتا ہوں 5 گھنٹے بھی بول سکتا ہوں لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سوال کرنا اگر 5 گھنٹے بیچ میں نماز کا وقفہ دے دیں شاہ صاحب سنو یار ایک منٹ دیکھیں آپ جب مائک کھولتے ہیں تو آپ ادھر ادھر کی 5 منٹ گفتگو کرتے ہیں ٹائم ویسے ہی چلا جاتا ہے میں آپ کو آخری دفعہ کہہ رہا ہوں آپ نے کتنے منٹ بولنا ہے میں سٹاپ وائی لگاتا ہوں تاکہ پھر اس دوران ہم چون چرا کچھ بھی نہ بولیں کھگیے بھی نہ اسی آپ کو روکے بھی نہ آپ نے چاہے اس میں جو مرضی کہنا ہے جو مرضی بات کرنی ہے دائیں بائیں سجے کھبے جہاں مرضی نکلنا نکل جائیے گا آپ نے اگر آپ اس بات میں اذان بھی دینی ہے تو بھی دے دیجیے گا آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کتنے منٹ بولنا ہے یہ آپ پر منحصر ہے بتائیں میں یہاں پہ ٹائم لگا دوں اتنے منٹ آپ بولتے رہیں جی شاہ صاحب ادھر ادھر کی بات نہ کیجیے گا کتنے منٹ بولیں گے اب آپ زبان بند کر دیتے ہیں تو کیا بات کریں آپ کس ٹیم میں شاہ صاحب کتنے منٹ بولیں میں گے نے آپ کو منع کیا تھا میرا ہوں مائک میوٹ مجھے کہہ دیں خاموش ہو جائیں لیکن آپ میرا مائک میوٹ نہ کریں یہ کہا تھا آپ سے ریکویسٹ کی تھی میں نے شاہ صاحب میں پوچھ رہا ہوں آپ سے وقت پوچھ رہا ہوں کتنے منٹ بولنا ہے 5 منٹ آپ نے یہیں پہ لگا دیے ہیں ایک آخری سوال مجھے ڈاکٹر صاحب سے کر لینے دیجیے کتنے سیکنڈ کا سوال ہے 30 سیکنڈ کا 30 سیکنڈ چلیں جی بولیں ڈاکٹر صاحب وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ اے نبی تجھ سے بھی میثاق لیا گیا تھا آپ نے پچھلے 4 سٹریم میں اس آیت پچھلی میں تو خیر اس آیتوں کو پھر آپ چھوڑ گئے نا قرآن کی طرف آپ لوگ آئی نہیں ہیں تو یہ جو آپ مجھے حوالہ سورہ احزاب کا دے رہے تھے تو یہ کیوں دے رہے تھے ڈاکٹر صاحب فرمائیے میں سنتا ہوں آپ کو جی میں آپ کو جناب میں آپ کو وہی بات دکھا دیتا ہوں جو میں اس وقت بار بار دکھا رہا تھا اس لیے ہم آپ سے کر رہے تھے کہ ہم نے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی حدیث مبارکہ جس میں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھی ویسا ہی عہد لیا جس طرح کہ اس نے دوسرے نبیوں سے عہد لیا ہے اس لیے ہم آپ کو پیش کر رہے تھے ہم اپنی بات تو کر ہی نہیں رہے تھے ہم تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آپ کو دکھلا رہے تھے جی جی شاہ صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے آپ نے کیا ڈاکٹر صاحب میوٹ نہیں میں نے تو نہیں کیا انہوں نے خود اچھا جی شاہ صاحب تو من کا یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کون سا میثاق تھا ڈاکٹر صاحب وہی میثاق جو اچھا چلیے شاہ صاحب بات ختم کرتے ہیں اب ایسے کریں لوگوں کو پتہ چلے نا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں نہیں مانتے یہ حدیث نبوی ہے اس سے آپ ہمیں اس کا مطلب بتا دیں یہاں سے نا یہ ہائی لائٹڈ ہے نہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نے فرمایا ایک نے شاہ صاحب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھی ویسا ہی عہد لیا جس طرح کہ اس نے دوسرے نبیوں سے عہد لیا اس کا مطلب سانو دس دو یہ سورہ احزاب کا یہ سورہ احزاب میں ہے نا آپ نے سورہ احزاب سے متعلق سوال کیا تھا یہ سورہ احزاب کا من کا آپ جو زور دے رہے تھے من کا اے نبی تجھ سے بھی میثاق لیا گیا تو کس کے بارے میں میثاق لیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں کون ہوتا ہوں بیان کرنے والا میرے پیارے نبی نے بیان کر دیا پڑھ لیں پڑھیں ذرا یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کیا پڑھیں ذرا آگے اللہ تعالیٰ نے نظر آ رہا ہے نا شاہ صاحب آپ کو پڑھیں ذرا یہاں سے مجھ سے بھی آگے کیا ہے پڑھیں آپ پڑھیں نا نہیں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہوئے شاہ صاحب ہچکانا نہیں چاہیے میرے پیارے نبی کا کلام ہے میں تو اتنے دن سے قرآن مجید پڑھ رہا ہوں آپ کو ہم بھی پڑھ رہے ہیں آپ یہ نے نہیں پڑھا آپ ڈاکٹر صاحب نے قرآن نہیں پڑھا چھوڑ دیا شاہ صاحب ہماری یہ ابھی بحث نہیں ہو رہی آپ نے سوال پوچھا ہے میں نے اس کے جواب میں پیارے نبی کی حدیث پیش کی ہے ڈاکٹر صاحب آپ صرف تفسیر مزری پر چلے گئے تھے یہ تفسیر مزری ہے نہیں اس وقت کی بات کر رہا ہوں شاہ صاحب یہ تفسیر مزری ہے اب آپ نے سوال پوچھا نا جواب مل گیا پڑھیں اس کو ہاں اس سے مراد یہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو عرض کرتا ہوں یہ جو آیتیں
سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 ہے نا، اس میں میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے ذکر کر کے بقیہ 4 انبیاء سے حضور کی مرکز و محویت کا ذکر کیا، حضور کی افضلیت کا ذکر کیا، اور انبیاء کرام سے بھی تبلیغ اور رسالت کے بارے میں لیا گیا ہے۔ جو انبیاء سے اس آیت کے تحت جو انبیاء سے میثاق لیا گیا وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میثاق لیا گیا۔ آپ اس کو لنک کرتے تھے سورہ آل عمران کی آیت مقدسہ کے ساتھ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی میثاق لیا گیا۔ آپ یہ تاثر دیتے کہ حضور کے بعد بھی رسول آتے رہیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اوپر حضور نے بھی ایمان لانا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نصرت فرمانی ہے۔ یہ تھا، کسی جو ہے وہ مفسر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری مصدق ہے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا، بند ہو چکا۔ یہ میں اس وقت بھی وضاحت کر رہا تھا۔ تو آپ کی ساری جو جد و جہد ہے وہ منکا سے حضور کے بعد آپ کسی اور شخصیت کی طرف آپ لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، جس پر میں نے بند ڈالا، پھر آپ کو ضرورت نہیں ہو کہ آپ آگے اس سے بڑھے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن منکا کہہ کر آپ لوگ جو ہے وہ جس طرف جانا چاہتے ہیں اور جا رہی آپ کی اس وقت جماعت، میرے پاس آپ کا لٹریچر موجود ہے، اس میں باقاعدہ طور پر یہ باتیں موجود ہیں۔ ہاں جی جلیل صاحب، اب آپ بتائیے۔ ایک منٹ جری بھائی، شاہ صاحب بات یہ ہے کہ عوام دیکھ رہی ہے اور آئندہ بھی اب دیکھے گی۔ اب اس کے اوپر جتنی گفتگو ہونی تھی نا وہ ہوگی ہے۔ ابھی رہتی ڈاکٹر صاحب، معذرت میں بہت رہتی گفتگو، ابھی آپ نے آپ کے اوپر میرا بڑا قرض ہے۔ میرے پاس 10 آیات ہیں آپ کی باتوں کا۔ شاہ صاحب آپ کی 10 آیات کی بات نہیں میں کر رہا، میں آپ کے الزام کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں تک آپ کے اس جھوٹے الزام کا تعلق ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب دوستو، آپ نے دیکھا شاہ صاحب نے جو جماعت کے خلاف، بلکہ یہ کہیں خاص طور پر ہماری ٹیم کے خلاف جو نفرت انگیز گفتگو کی، ہم ان کو بار بار پوچھتے رہے کہ ہماری ٹیم کے کسی بندے کا وہ بیان کرے، آپ نے دیکھا نہیں بیان کر سکے۔ شاہ صاحب اگلے پروگرام تک آپ کے لیے وقت ہے۔ نہیں ابھی ڈاکٹر صاحب ان سے ابھی میں نے ایک سوال کرنا ہے، اسی اگلا نہیں ڈاکٹر صاحب، اگلے نہیں، آپ اگلے جی ٹھیک ہے شاہ صاحب، ابھی اسی وقت ہی آپ ٹینشن نہ لیں، ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ایک بندہ ہے آپ بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ میں بھی ٹائم ویسٹ ہو۔ لیکن شاہ صاحب جب آپ بات سنتے نہیں ہیں پھر مجبوراً آپ کو میوٹ کریں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ نہیں میں ناراض ہوتا، آپ نے بولنا جلیل صاحب۔ یہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ لکھا ہوا ہے، پرائیویٹ میسج میں لکھا ہوا ہے، احمد منصور صاحب کا کمنٹ ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں شاہ صاحب بھی، وہ لکھتے ہیں کہ جو مجھے بھی بولنے کا موقع دیں۔ کون بندہ بول رہا ہے؟ سیالوی صاحب کو بھی موقع دیں، وہ ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو جو کتاب و حکمت کا حوالہ وہ ضرور دیں گے، کیونکہ آپ نے ایک الزام لگایا اور آپ نے بات کی جی یہ غلط بیانی کرتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں، ملا لکھا ہوا ہے اور آپ مرزا قادیانی، مرزا اور اس طرح کے الفاظ استعمال کریں تو وہ آپ کی محبت ہے، اور یہاں پہ آپ آ کے محبت کا پیغام دے کے آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جی بڑے یو کے کے بڑے پرامن شہری ہیں، یہ دوغلا معیار ہے۔ سنیں شاہ صاحب، نہیں آپ سوال کریں مجھ پر، کیا کیا میں نے بتائیے۔ یہ شاہ صاحب نے یہ ایک لکھا ہوا میسج احمد منصور صاحب کا کہ جو ویڈیو ڈاکٹر صاحب نے سنائی ہے شاہ صاحب کی وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، جس طرح اکسایا گیا ہے یہ کسی بھی مسلمان کو انگیخت کر سکتی ہے، جیسے سپاہ صحابہ والے الزام لگا کر شیعوں کے متعلق اکساتے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے وہاں پہ کمنٹ کر کے لگا بھی دیا، جزاک اللہ۔ شاہ صاحب آپ یہ بتائیں، آپ نے اس آڈیو میں جو آپ وہاں پہ لائیو پروگرام میں شامل تھے، آپ نے وہاں پہ جو رسول لفظ استعمال کر کے جماعت احمد تک بات منسوخ کی ہے کہ میں یہ جو میسج ہے اس کا جواب دے دوں، پہلے میسج کا جواب دیجیے گا۔ دیکھنا یہ آپ نے فیصلہ نہیں کرنا نماز بھی پڑھ لی ہے شاہ صاحب نے بھی، میں نے بھی۔ آپ ایک منٹ، پہلی بات یہ ہے، دونوں کی طرف دیکھیں، ڈاکٹر صاحب نے اگر جانا ہوگا تو وہ چلے جائیں گے، ٹائم جب پورا ہوگا۔ میں تڑنا ساری رات بیٹھا جائے، میں نے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں ساری رات، اگر وہ بیٹھے وہ بیٹھ جائیں گے۔ سیالفی صاحب آپ نماز پڑھ کے آ جائیں، اثر کی نماز ہے نا، تو آپ پڑھ کے آ جائیں، جلدی سے پڑھ کے آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ سیالفی صاحب کا مائک بند ہے۔ سیالفی صاحب آپ نماز پڑھ کے تشریف لے آئیں، کوئی بات نہیں، ہم آپ کا ویٹ کریں گے۔ مائک میرا کھلا ہے، 5 منٹ دے دیں ان کو، سیالفی صاحب کو 5 منٹ دے دیں۔ نہیں ابھی بات پھر وہ گڑبڑ ہو جائے گی نا۔ جی بات آپ ساری گڑبڑی کر رہے ہیں، کوئی سیدھی بات تو ہو نہیں رہی۔
शैलेंद्र सुनिए कि कैसी सोनी सुथरी बात होगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। सुने शाह साहब, आपने कहा मुझसे सवाल करो, सवाल मैं ये करता हूं कि जो आपने लाइव प्रोग्राम में जाके लफ्ज रसूलन बोला है, उस रसूलन से आप बोलते हुए क्या कह रहे थे कि ये चूंकि आम था इसलिए अहमदी हजरात इससे मुराद मिर्जा साहब लेते हैं, ये चूंकि वो रसूलन लफ्ज खास था तो उस खास से मुराद जमात अहमद के लोग मिर्जा कादियानी साहब को लेते हैं। जी मैं अर्ज करूं जरील साहब, इसी सवाल का जवाब अगे पीछे सजे खब्बे ना हुई अल्लाह वास्ते। नहीं और नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नहीं मैंने नहीं तुसी ये भी समझा दो नाले हाँ, मैं समझाना इस बात मेरे को बकायदा जरील साहब मेरे को क्लास लगा था समझाना मैं, ठीक है जी जरूर। अच्छा, पहली बात ये जो साहिब ने जो गुफ्तगू की है, अगर इस स्टैंडर्ड पर आएंगे तो डॉक्टर साहब के पिछले कई सालों की जो स्ट्रीम है, मौलवी तौहीन कर गए, मौलवी गुस्ताखी कर गए, आज भी इनकी स्ट्रीम जो है ना मौलवियों की, तो ये मसला जो है ना ये इल्मी डायलॉग है, ठीक है जी, ये डिबेट है, इस डिबेट के अंदर अपने अपने दलाइल दिए जाते हैं, ठीक है। और वो भाई जो है वो किसी गलत फहमी और गलत खाम में है, मेरा किसी भी शिद्दत, बल्कि डॉक्टर साहब ने एक दिन मसले गिराने का, और उस पर याद है जरील साहब मैंने कहा डॉक्टर साहब दाइश का जो है ना वो हमला ना करें, मसले ना गिराएं, इनको मैंने मना किया था। वो ये छोड़े, ये बच्चों वाली बातें, वो जो भाई भी आए ना वो बच्चों वाली दुनिया में, मैं लॉ ऑफ लैंड को मानने वाला हूँ, मैं कवानीन जो है उसके हक में हूँ और हेट स्पीच के मैं सख्त खिलाफ हूँ, ठीक है। हाँ, अगर किसी जगह साहिब रह गया तो मैं साहिब कहने पर भी हक में हूँ, मौजूदगी हो या गैर मौजूदगी हो, क्योंकि हजरत ताजदार गोला पीर सैयद मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सैफी चिश्तियाई में जहां भी मिर्जा साहिब का जिक्र किया है, हालांकि मिर्जा साहब की जो लैंग्वेज वो भी आप देख लीजिएगा, उनके पूरे लिटरेचर में हजरत सैयद मेर अली शाह साहब ने मिर्जा साहिब लिखा है। जो भी खत्म नबूवत का काम करने वाले हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि वो पीर सैयद मेर अली शाह साहब को फॉलो करें, ठीक है जी। अगर सबक़त लिसानी की वजह से कहीं साहिब रह भी गया हो तो वो मुझे नहीं रहना चाहिए था, मुझे कहना चाहिए था, ये बात नोट कर लीजिए। अब आते हैं रसूलुन, आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला शुरू हो और रसूलुन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर खत्म हो गया सिलसिला। किसी ने भी, मेरे मोहतरम जरीउल्लाह साहिब, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के बाद, डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं, डॉक्टर साहब सवाल गंदम जवाब चना, क्या करूं, मुस्कुराऊं नहीं तो क्या करूं? आपका अकीदा नहीं पूछा था शाह साहब, आप तकलीफ कर रहे हैं, मैंने अकीदा तो पूछा ही नहीं है। अब आपने जो इससे पहले गुफ्तगू की है उसके ऊपर मैं ऐसी बात बात करना पड़ेगा बरेलवियत से। जरील साहब आपने तो जरील साहब आपने तो बुरका लिया हुआ है, सामने कभी आए तो ये डॉक्टर साहब जो है ये मुस्कुरा रहे थे, मैंने कहा पता नहीं मेरा कोई लफ्ज गलत निकल गया इसलिए मैं जो है ना अच्छा, बात ये है कि रसूलुन आदम अलैहिस्सलाम से, ये मेरी सारी स्ट्रीम है, रसूलुन से मुराद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस आयत मुक़द्दसा में हजूर के बाद कोई रसूल नहीं है, नोट कर लें। जी आपका अकीदा नहीं पूछा आपसे, आपका अकीदा नहीं पूछा। ना रुके जरीउल्लाह साहब, मैं आइए मेरे साथ कुरान पाक पे बात करें, सूरह आले इमरान पे अभी जो मैं आपसे कुरान पाक पे सूरह आले इमरान, सूरह आराफ, सूरतुल माइदा वन्नास से लेके जहां बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास तक जहां पे आप कहेंगे उससे गुफ्तगू करना, मुनादरा करना, जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। आपने हाजिर नाज़िर पे गुफ्तगू करनी है, खासर हाजिर है, मुद्दे सुनते हैं, सुन ले। अब आप क्योंकि एक बात वो करते हैं जो बात ध्यान नहीं होती, तो मेरी भी सुन ले, मेरी बात नोट कर लें, यहाँ पे आप पेंसिल पे नोट कर लें, जहां करनी है कर लें। मेरा अकीदा सुने, मेरा अकीदा है, मैंने बयान करना है, आपको ये हक नहीं है कि आप हमारे अकीदा बयान करें। आपने एक हेट स्पीच की है, उस हेट स्पीच के ऊपर आपको ये बावर करवाया कि मोहतरम जी आपने जो बात हमारी तरफ मंसूब की है ये दुरुस्त नहीं है, ये हेट स्पीच के जुमरे में आती है। आपने कहा कि आप पुरअमन शहरी हैं और आप बड़ी मोहब्बत की तालीम देने वाले हैं, लेकिन अफसोस के साथ जिसकी आप पैरोकार हैं वो इंतहाई खतरनाक किस्म की तालीमात देने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी ज़ेर बहस ये गुफ्तगू नहीं है। अब आपने मैसेज के ऊपर कलाम किया, मैं उसको कतई नजर करता हूँ। अब आपसे सिंपल ये सवाल किया था कि आपने उस स्ट्रीम में जो लफ्ज़ रसूलन इस्तेमाल किया था, डॉक्टर साहब इनको आखिरी 2 मिनट देते हैं, अगर ये साबित करते हो ठीक, वगरना जो आपकी कानूनी कार्रवाई जो भी करना आपको बेहतर पता, मुझे नहीं पता, तो आखिरी आपको शाह साहब 2 मिनट दिए जाएंगे। आपने 2 मिनट में, हम नहीं बोलेंगे, सांस भी नहीं लेंगे, गला घूंट देंगे अपना, आपने 2 मिनट में ये साबित करना है कि जो लफ्ज़ रसूलन आपने इस्तेमाल फरमाया है, अगर तो वो आपने खास बयान किया है और उस खास में हम मिर्जा साहब को मुराद देते हैं तो हम मुजरिम हैं,
اگر آپ نے عموم کا لفظ بول کے مرزا صاحب کو آپ نے لیا ہے تو آپ خود اس سے بارے وہ مورتے الزام ٹھہرتے ہیں کہ ہمارا تو عقیدہ تھا یہ کہ عموم میں تو مرزا صاحب آتے ہیں، لیکن چونکہ آپ وہاں پہ عموم کی بات تو کرتے نہیں، آپ عموم کی بات تو آپ کے سیالوی صاحب نے بتایا کہ نہیں جی، سے رسول سے مراد تو 3-4 رسول بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اب آپ کہتے ہیں جی آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ بعثت کے بعد کوئی رسول میں نہیں آ سکتا، تو یہ آپ اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں۔ جو آپ نے وہاں پہ آڈیو استعمال کی ہے، جو آپ نے وہاں پہ تقریر کی ہے، اس میں جو آپ نے رسول اللہ لفظ استعمال کیا ہے، اس سے مراد آپ نے لفظ عام مراد لیا ہے یا خاص مراد لیا؟ صرف یہ بتا دیں عام یا خاص۔ 2 منٹ آپ کے پاس ہیں، گفتگو کرنا، پھر ہم سیالوی صاحب کی طرف جائیں گے۔ میں بڑے دلائل کے ساتھ سورہ آل عمران کی سیاق و سباق، سورہ آل عمران کا موضوع، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری رسول ہیں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، یہ میں نے آپ کو متعدد مرتبہ بات کی آپ سے اور آپ کو بتایا، اور آپ حضرت ڈاکٹر صاحب نے اس ٹیم میں مانا کہ ہم رسول سے مراد مرزا صاحب بھی لیتے ہیں، رسول سے مصدق سے مراد مرزا صاحب بھی لیتے ہیں۔ یہی تو میرا درد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری ہے، حضور کے بعد اب نہ کوئی حضور کی تصدیق کی، حضور کو کسی کی حاجت ہے؟ جس کو بھی حاجت ہے مصطفیٰ کی تصدیق کی حاجت ہے کسی کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رسول، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور الحمد سے لے کر والناس تک، یہ میں صاحب اور ڈاکٹر صاحب آج تسلیم کر چکے ہیں اس ویڈیو میں۔ اور اب آخری سوال تھا من کا، اور وہ بھی ان کی پچھلی ساری گفتگو سن لیں، یہ زور دے رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی ایک شخصیت ہے، اور حضور سے بھی میثاق لیا گیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی حلف دیں، آپ بھی میثاق دیں۔ میں ساری وضاحت کر چکا ہوں۔ اب میں نے نماز عصر کے لیے میں نے جی ٹھیک ہے جری بھائی، انہوں نے جو بات بیان کرنی تھی کر دی ہے، میں پھر آپ دیکھوں گا میں نے کیا کرنا ہے اس بارے میں، لیکن اتنی میں بات دوں گا فتح صاحب مجھے پتہ، اچھا ایک آخری بات مجھے پتہ، جب دیکھیں جری اللہ صاحب، جب بندے کے پاس دلائل ختم ہو جائے نا، جب بندے کے پاس آخری ڈاکٹر صاحب میں اس کے بعد آخری میرا، جب بندے کے پاس دلائل ختم ہو جائیں، قرآن کی آیت کوئی آپ لوگ پڑھ نہ سکیں، قرآن پاک کی طرف آ نہ سکیں، تو پھر آپ نے یہی میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا مجھے پتا ہے، آپ نے اس طرف آنا ہے۔ اب چونکہ شاہ صاحب اس کے اوپر میں ایک چھوٹا سا جملہ کرنا چاہوں گا، آپ نے آمادگی کا اظہار کرنا ہے۔ پاکستان میں احمدی مسلمانوں کے اوپر جو مقدمات بنائے جاتے ہیں، ان کے جرم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے ڈالا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس دلائل نہیں تھے، تو انہوں نے ان کو دلائل کتاب نہ لیتے ہوئے جیل میں جو بند کروایا ہے، یہ ان کی شکست فاش ہے، ان کی زبان میں بند کروانا۔ آپ نے یہ بار بار جملہ بولا، سنیں میری بات کمپلیٹ ہو پھر بولیے گا، میری بات کمپلیٹ ہو پھر بولیے گا، آپ کو حق حاصل ہے، آپ کو حق حاصل ہے، میری بات کمپلیٹ ہو جائے۔ آپ نے یہ بتانا ہے، آپ نے کتنی دفعہ کہا کہ آپ میرا مائک میوٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ شکست کھا چکے ہیں تو آپ منہ بند کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کی منہ بندی کروانا، کسی کو چپ کروانا، کسی کا مائک میوٹ کرنا، کسی کو بولنے نہ دینا، اس سے یہ مراد ہے کہ وہ بندہ شکست کھا چکا ہے۔ نماز پڑھنے آپ یہ فرما رہے تھے، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ آپ نے میرا مائک میوٹ بند کیا تو آپ شکست کھا چکے ہیں، تو پھر آپ یہاں پہ اعتراف کریں کہ پاکستان کے تمام علماء جنہوں نے جماعت احمدیہ پر پابندی لگائی ہے وہ سارے شکست کھا چکے ہیں، اس لیے انہوں نے جماعت احمدیہ پر پابندی لگائی ہے۔ جی شاہ صاحب، آپ یو کے نیشنل ہیں، آپ بتائیں کہ کسی پر پابندی لگانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یو کے نیشنل ہیں، آپ نے وہاں کے قوانین کے مطابق بات بیان کرنی ہے اور فریڈم آف سپیچ کے بارے میں بات بیان کرنی ہے۔ جی فرمائیے شاہ صاحب۔ شاہ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، مجھے لگتا ہے شاہ صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں۔ ابھی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں جناب، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے چونکہ اس میں کلام نہیں کرے تھے اس لیے آپ نے جانے تھے، جائیں آپ، شکریہ۔ اچھا جی اس کا مطلب ہے جری اللہ صاحب، 2 منٹ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جری اللہ صاحب بڑے تیز ہیں یار، بہت تیز، زبان کے بھی تیز ہے اور ویسے بھی جو ہے نا واردات کے بھی تیز ہے۔ اس کا مطلب میں نماز کے لیے نہ جاؤں؟ میں نے آپ کو نہیں روکا، ابھی آپ روک رہے ہیں نا، ابھی آپ روک رہے ہیں، جو بندہ کسی کو نماز پر روکے وہ کون ہے؟ روک رہے ہیں نا بھائی، 1 منٹ ٹھہرے، یہ ابھی نہیں 2 منٹ کی بات نہیں کر رہے جری بھائی، تو 1 گھنٹے کے ساتھ آپ کے ساتھ سرک پا رہے ہیں شاہ صاحب، جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا جری بھائی کے بارے میں، ابھی تو نہیں کہہ رہے آپ کو، 1 گھنٹے سے آپ کو سچ آپ کے منہ سے سننا چاہ رہے تھے، ہم سب کو سچ آپ کے منہ سے سننے کے لیے بڑے خواہش مند تھے، مایوسی ہوئی،